والبلاء والقضاء والقحط والمرض والألم شمس السرطان والانفجار نور البقاء وقت الغرام مصباح الظلام جميع المشية الشفيع منتظر واصله وجبريل قادره والبراق مركبه فدة المقام عرفان مخلوقه والمخلوق مقصوده والمقصود موجوده والموجود نبي الحرمين إمام القبلتين مطلوب رب المشرقين والمغربين أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الإمام موسى عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا مقتلا ولا صلبا ولا مفسدا بل خرجت لترك الإسلام في أمة نبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصيل وصيلة جديد به. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظر عليا مسخر الحدائق تجد عمل لك النظائر كل قلوب وضم سيجري بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي ذكري. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے امام علیہ السلام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے خطبے کے ایک چھوٹے سے جملے کو آپ کے سامنے تشکر کو محفوظ کرنے کا شرف دیا ہے. اولاً یہ کہ یہ بستی کوئی میرے لیے نئی بستی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ میں اکثر و بیشتر اپنی بستیوں سے بہت دور خطاب کیا کرتا ہوں. زیادہ تر آؤٹ آف یو پی مہاراشٹر مدھیہ پردیش ان علاقوں میں زیادہ خطاب رہتا ہے. سال گزشتہ بھی مولائی صاحب نے مجھ سے اس مجلس کے لیے کہا. اس ٹائم میرا ناگپور کا خطاب چل رہا تھا اور میں حاضر نہیں ہو پایا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے سلوات پڑھے یہ آواز سیٹ کر کر ان شاء اللہ اس سے کنیکٹ ہو جائیے گا اور جلدی ان شاء اللہ آپ کی عبادت پائمال پہنچ جائے گی. تب حضرت سلوات پڑھے محمد مدبر کربلا حکیم کربلا سلام اجازت ہے ایک سلوات پڑھیں. دیکھیے ہمارے علاقے ہیں ان علاقوں میں جو ہے جوانوں سے زیادہ ضرور کی سلوات کی آواز آتی ہے اور میں اس لیے اپنے علاقے کو فخر کرتا ہوں
کہ یہاں پر ضعیفی میں بھی جو ہے ان کا جذبہ مثل جناب حبیب ابن مظاہر کی طرح حبیب ابن مظاہر ان کی طرح درس تو نہیں سکتے. لہٰذا میں نے امام حسین علیہ السلام کی اس قول کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے کہ جس میں امام حسین ارشاد فرما رہے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا صالحا ولا مفسدا بل خرجت لطلب الاسلام في امة جدي رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأسیرا سیرت الجدی و ابی. دیکھیے حضرات، آپ مسلسل امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں شرکت فرما کر کے اجر رسالت ادا کر رہے ہیں، اور یہ وہ عظیم نایاب تحفہ ہے کہ جو اللہ نے ہر قوم قسمت میں نہیں رکھا، اور اس پہ ہمیں فخر ہے اور کا ضروری امام زمانہ فخر رہے گا. چونکہ دنیا کی تمام تر قومیں پیسہ اس لیے خرچ کرتی ہیں تاکہ خوشی حاصل کر سکے، اور یہ قوم ہے کہ پیسہ اس لیے خرچ کرتی ہے تاکہ ہمیں حسین کو منا سکے. اور دنیا کی خوشیوں میں اتنا سکون نہیں رکھتا جتنا اس غم حسین میں اللہ نے سکون کو رکھا ہے، اور رکھا کیوں نہ جائے، چونکہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ درسگاہ ہے کہ جہاں پر تمام تر ہستیاں خدا کے بعد جن کی عظمت ہے، جسے پیغمبر کہا جاتا ہے، جنہیں مولا علی کہا جاتا ہے، جنہیں فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے، جنہیں امام حسن کہا جاتا ہے، جنہیں امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اس فرش عذاب میں بچھنے کے بعد یہاں پر تشریف لے آتی ہیں. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو جہاں پر اس کو باعزت بنا دیا، اس کو بافضیلت بنا دیا، اس کو باوقار بنا دیا، اس کو باعزت و بابلند بنا دیا. آپ جانتے ہیں، خطیبوں سے سنتے رہتے ہیں، صرف آپ سے متصل ہونے کے لیے تنقیدی کلمات آپ کی سماعتوں میں نظر کرتا چلوں. انشاءاللہ فرزندان اللہ اپنے آپ میں اس شمع تک آتے چلے جائیں گے. ایک سفر جاری رہے گا، اور انشاءاللہ یہ سفر اختتام کی منزلوں میں پہنچ کر کے اجر رسالت ادا کرتا چلا جائے گا. چونکہ پیغمبر مدینے میں گئے، پیغمبر مدینے میں جب پہنچے تو مدینے کو منورہ بنا دیا. مولائے کائنات نجف میں آئے، نجف کو اشرف بنا دیا. امام حسن بقیع میں آئے تو بقیع کو جنت البقیع بنا دیا. امام حسین کربلا میں گئے، کربلائے معلیٰ بنا دیا. صلوات پڑھ کر محمد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے آپ میں بافضیلت ہے. اگر اس کی کو تھوڑی سیٹ ہو جائے تو شاید آواز اب تک مجھے لگ رہا ہے بہتر نہیں پہنچ پا رہی ہے. اگر اس کی ایگو تھوڑا کم کر دیجیے. ایگو معیار نہیں ہے، الحمدللہ گفتگو کروں گا، اکیڈمی کروں گا، علم بھی کروں گا. بزرگوں کے ہر طریقے سے اٹھے ہوئے ہاتھ میرے لیے بہت بڑی شاباشی ہوں گے، اور انشاءاللہ دعائے خاص میں بزرگ مجھے یاد رکھیں گے. ایک سلوات پڑھ ہستیاں ہیں کہ جہاں پر بھی گئی اس کو باعظمت بنا دیا. اب وہی ہستیاں اگر اس فرش عزائے حسینی پہ آ جائیں تو اس کی عظمت کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے، کون لگا سکتا ہے. قسم خدا کی بس ایک جملہ کروں گا اور اپنے اس لفظ کا آغاز کروں گا. یہ جس طریقے سے قرآن اپنے آپ میں ہدایت کا مرکز ہے، اسی طریقے سے فرش عزائے حسینی ہدایت کا منبع ہے. اور کیجیے گا، جو اس سے جڑ گیا وہ ہدایت پا جائے گا، جو اس سے متصل ہو گیا وہ کامیاب ہو جائے گا. اور کیوں نہ ہو، چونکہ یہ ہمارے سامنے جو درس کا مقام ہے یہ عقیلہ بنی ہاشم، عقیلۃ قریش، جناب زینب بنت مقام نے رکھا ہے. اور یہ ہمارے لیے وہ نایاب تحفہ ہے کہ عزاداروں کے لیے ایک پہچان بن کے رہ گیا. آپ کو آپ کی نمازوں سے نہیں پہچانا جاتا، آپ کو اس فرش عزائے حسینی سے پہچانا جاتا ہے. اور کیجیے گا بھائی، یہ فرش عزائے حسینی سے پہچانا جاتا ہے. اور ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ عزاداری اپنے آپ میں مثل ہدایت ہے. عزاداری ہماری جان ہے، عزاداری ہماری شان ہے، عزاداری ہماری عزت ہے، عزاداری
ہمارا وقار ہے، عزاداری ہماری بلندی ہے، عزاداری سعادت ہے، عزاداری سیادت ہے، عزاداری معراج ہے، عزاداری شرف ہے، عزاداری تلاوت ہے، عزاداری اپنے آپ میں وہ مرکز ہدایت ہے کہ جو اس سے متصل ہو جائے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ عزیزان محترم، تاریخ شاہد ہے کہ 1400 سال ہو گئے ہیں عزادار اور عزاداری کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے کہ عزادار مٹ جائے، عزاداری ختم ہو جائے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ہم کو جتنا دبایا گیا اتنا ابھرتے گئے، جتنا مٹایا گیا اتنا نکھرتے گئے، اور تاریخ شاہد ہے کہ مٹ گئے بنی امیہ کے تخت و تاج، عزاداری باقی رہی، مٹ گئے مخالف عزادار، عزاداری باقی رہی، مٹ گئے قلم و دوات، عزاداری باقی رہی۔ عزیزان محترم، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ بس ایک ہی وجہ ہے کہ جناب زہرا کی دعا اسے مٹنے نہیں دیتی، کربلائے معلیٰ اسے دبنے نہیں دیتی۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ اپنے آپ میں انسان کے لیے ہدایت ہے، آپ اس کو معمولی سا قبلہ فرض نہ سمجھے، بلکہ جو اس سے آ کر کے متصل ہو گیا وہ اپنے آپ میں ہدایت پا گیا۔ اور یقین جانے نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جیسے قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن قرآن کی آیت ہے، انشاءاللہ جتنی گفتگو کروں گا کیفی کروں گا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن ہے جو ہدایت بھی کرتا ہے اور قرآن ہے جو گمراہ بھی کرتا ہے۔ مولانا یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ میرے لیے معاون ہے، قرآن کی آیت ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن ہی ہے جو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے یا گمراہ کر دیا ہے، قرآن ہی ہے کہ جس نے بہت سے لوگوں کو ہدایت کا مرکز بنا دیا ہے، ہدایت کی دہلیز پہ پہنچا دیا ہے۔ تو عزیزان محترم، کون لوگ ہیں؟ بس ہدایت انہی کو ملے گی کہ جو اہل بیت اطہار کے دامن سے متمسک ہو جائے۔ اور کیجیے گا بھائی، امام حسین حکیم کربلا، ایک آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے میں نے، امام کے یہ خطبے کی ہے کہ جس میں امام اس جملے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا قطرا ولا ظالم ولا مفسدا بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ حکیم کربلا، دیکھیے اگر کوئی چیز بنا رہا ہے، اختراع کر رہا ہے، تو آپ اس سے نہ پوچھ کر اگر کسی دوسرے سے پوچھیں گے تو اس کے اوپر ظلم ہوگا۔ مثلا کسی صاحب نے مشین بنائی اور مشین بنانے کے بعد آپ اپنے آپ میں اندازہ لگائیں اور اس کے لیے یہ الفاظ کہیں کہ بڑی خوبصورت مشین ہے، یہ بڑی بہترین مشین ہے، اور آپ زمانے کو یہ کہیں کہ بھائی یہ جو مشین بنائی گئی ہے وہ لوگوں کا دل دکھانے کے لیے بنائی گئی ہے، لوگوں کو صرف اور صرف زینت کے لیے بنائی ہے۔ عزیزان محترم، جو بنانے والا ہے اگر آپ اس سے نہ پوچھیں گے اور اپنے آپ میں صرف اپنے ذہن کی اختراع سے بات کریں گے کہ یہ مشین جو ہے زینت کے لیے بنائی گئی ہے، دل لبھانے کے لیے بنائی گئی ہے، جو مشین کا بنانے والا ہے اس سے نہ پوچھیے گا کہ یہ کس لیے بنائی گئی ہے، تو یہ اس کے اوپر ظلم ہوگا۔ یہی مسئلہ کچھ کربلا کے ساتھ بھی ہوا۔ ہم نے کربلا کو اپنے اعتبار سے لے کر کے، ہم نے کربلا کے مرکز اور کربلا کے مقصد کو نہ لے کر کے ہم روڈوں پر نکل گئے، وہاں ٹیوب لائٹ توڑ رہے ہیں، وہاں ڈنڈے بازی کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کربلا کی یاد کو ایسے تازہ کیا جا رہا ہے۔ غلط بات ہے۔ حکیم کربلا سے پوچھو کہ کربلا کا مقصد کیا ہے، کربلا کا ہدف کیا ہے۔ کربلا کے اس محقق نے بتایا، کربلا کو سجانے والے نے بتایا کہ کربلا کا مقصد ڈنڈے بازی نہیں ہے، کربلا کا مقصد ٹیوب پھوڑنا نہیں ہے، بلکہ کربلا کا مقصد اگر پوچھنا ہے تو مدبر کربلا حسین سے پوچھا جائے۔ اور کیجیے گا بھائی، کربلا کے ہدف کو کسی اور سے نہ پوچھا جائے، بلکہ کربلا کے ہدف کو کربلا والا جو بنا رہا ہے اس سے پوچھا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ انی لم اخرج اشرا ولا قطرا ولا ظالما ولا مفسدا۔ امام فرما رہے ہیں
کہ میں کربلا کو بنا رہا ہوں، کربلا کو سجا رہا ہوں، دکھاوے کے لیے نہیں، اتراوے کے لیے نہیں، فساد کے لیے نہیں، بل اسیرہ سیرت و جدی بابی۔ امام فرما رہے ہیں میرا مقصد دکھاوا نہیں ہے۔ اور کیجیے گا بھائی، گفتگو تھوڑی اکیڈمک رہے گی، ایسی پڑھوں گا انشاءاللہ، سنیے گا کہ میرا مقصد، میرا ہدف دکھاوا نہیں ہے، میرا مقصد فساد نہیں ہے، بلکہ امام فرما رہے ہیں میرا ہدف یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، میں اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، میں احیاء سنت نبی کے لیے نکل رہا ہوں، میں نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ عزیزان محترم، کربلا کو امام حسین نے بنایا۔ قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی کی سیرت، نبی کی رسپانسبلٹی کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ نبی کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ تزکیہ نفس کرے، قرآن کی تلاوت کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اور کیجیے گا، نبی کی تین ذمہ داری ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم، تزکیہ نفس اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں جب قرآن کی تلاوت کی تو جو دشمن قرآن تھا اس نے بے ساختہ کہا ما ھذا کلام البشر۔ اور کیجیے گا بھائی، اس نے بے ساختہ کہا یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اب عزیزان محترم، جب تلاوت کے بعد تزکیہ نفس کیا تو ایک غلام حبشی کی آپ نے تربیت کر کے اس کو کعبے کی بلندی پہ چڑھا کر کے ان کو بلوا دیا کہ جن کی یہ کبھی غلامی میں رہا کرتا تھا۔ پوری تاریخ کو صرف ایک جملے میں بیان کر رہا ہوں۔ تیسرا کام، آپ نے کتاب و حکمت کی تعلیم ایسے دی کہ عبداللہ ابن عباس جیسا شاگرد وجود میں آیا۔ آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے تدبر نہیں کیا، آپ نے تفکر نہیں کیا۔ پیغمبر کی سیرت یہ تھی کہ آپ قرآن کی تلاوت کرنے آئے تھے، قرآن کو زندہ کرنے کے لیے آئے تھے، قرآن کو پائندہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے امام حسین کو کربلا میں ختم کر دیا، مقصد رسول ختم ہو گیا، مقصد حسین ختم ہو گیا۔ غلط نظریہ ہے۔ جب شام کے تخت سے ایک نعرہ اٹھا ما جاء خبر ولا وحی ولا نظر، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی بیان نہیں آیا، کوئی قیام نہیں آیا، کوئی صوم نہیں آیا، کوئی ذکر نہیں آیا، کوئی حج نہیں آیا، کوئی عبادت نہیں آئی، کوئی ریاضت نہیں آئی، کوئی تلاوت نہیں آئی۔ ذکر مٹ رہا تھا، ذکر مٹ رہا تھا قرآن کا، ذکر مٹ رہا تھا عبادت کا، ذکر مٹ رہا تھا شرافت کا، ذکر مٹ رہا تھا تلاوت کا، ذکر مٹ رہا تھا امامت کا۔ حسین سامنے آ گئے۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید یہ چاہتا تھا لا الہ الا اللہ مٹ جائے۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید یہ چاہتا تھا قرآن کی تلاوت شام کے محلوں میں دفن ہو کے رہ جائے۔ حسین کیا چاہتے تھے؟ حسین یہ چاہتے تھے لا الہ الا اللہ باقی رہے۔ حسین کیا چاہتے تھے؟ حسین یہ چاہتے تھے محمد رسول اللہ باقی رہے۔ حسین کیا چاہتے تھے؟ حسین یہ چاہتے تھے قرآن کی تلاوت شام کے محلوں سے اٹھ کر پوری کائنات میں گونجنے لگے۔ اب عزیزان محترم، یہ ثابت مت کرو کہ کون مرا ہے، کس نے مارا ہے، کس کا خنجر تھا، کس کا گلا تھا، کون اسیر ہوا، کس نے اسیر کیا، کس کا گلا کٹا، کس نے گلا کاٹا، کس کے خیام جلے، کس نے خیام جلائے۔ اگر کربلا کی جیت کا اعلان دیکھنا ہے تو اپنی اپنی مسجدوں میں جا کر دیکھ لو۔ اگر علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، حسین جیت گئے، یزید ہار گیا۔ صلوات علیہ ماشاء اللہ ان بزرگوں کی سلام دیکھیں، ایک سلوات ہے جو بنے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کثرت کس کی طرف ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس کا مقصد جیت گیا۔ امام حسین امام زمانے کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کسی کے نظریات جیت گئے، اور کیجیے گا اگر کسی کے مقاصد جیت
گئے. اب عزیزان محترم ہر مرنے والا ہارا نہیں کرتا. غور کیجیے گا, ہر مرنے والا شہید ہونے والا ہارا نہیں کرتا, بلکہ اگر اس کا ہدف ہار جائے تو وہ ہار گیا, اگر اس کا مقصد جیت جائے تو وہ جیت گیا. لوگ کہہ رہے تھے حسن نصر اللہ مارے گئے, حسن نصر اللہ شہید ہو گئے, وہ ہار گئے, وہ ہار گئے. قسم خدا کی اب ایک مرتبہ ہم نے دیکھا جنازے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کر کے بتایا حسن نصر اللہ ہارے نہیں ہیں بلکہ جیت گئے ہیں. صلوات پڑھے بر محمد تو مرنے سے انسان کے نظریات ہارا یا جیتا نہیں کرتے, بلکہ اگر اس کا ہدف زندہ ہے تو سمجھنا وہ جیت گیا, اگر وہ ہدف کے اعتبار سے ہار جائے تو سمجھ لینا وہ ہار گیا. لوگ کہتے ہیں مولانا موت قتل, امام حسین جب کربلا کے میدان میں تھے اس وقت ہار گئے تھے, اور اس کے بعد وہ ایک بات کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں, کس کے بیٹے ہیں, مولا کائنات. میں ایسے تو بولتے سلمان بابا بہرحال تھکاوٹ کچھ لوگوں کے چہروں سے آیا ہوا ہے, اتنی شروع نہیں ہوئی ہے, اور کچھ لوگ جو ہے حالت خواب میں جا رہے ہیں, میں نام نہیں لوں گا. تو بہرحال یہ نہ سوچیں توہین ہو جائے گی, چونکہ یہ ایک طریقے سے اہل بیت اطہار کی یونیورسٹی ہے, اور یہاں پر جو سننے اور سنانے والے ہیں ہر کسی کا اپنا ایک معیار ہے, ہر کسی کا اپنا ایک مقام ہے. یہ گفتگو تھوڑی سی علمی ہے, میں انشاءاللہ ادھر بھی آ سکتا ہوں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایک پیغام پہنچ جائے, ایک حدت پہنچ جائے کہ جو امام حسین علیہ السلام کربلا میں سمجھا رہے ہیں, جو امام حسین کربلا میں لوگوں کو بتا رہے ہیں. اور میں نے یہ جو کہا نا کہ امام حسین علیہ السلام کی یونیورسٹی ہے, اور اس کے پہلے اسٹوڈنٹ کو حور علیہ السلام کہتے ہیں. کچھ غلط نہیں پڑھ رہا, بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ صلوات جیتی جاگتی پڑھے بھائی بابا. امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں جو ہے اپنے آپ میں کربلا بنا رہے تھے, کربلا سجا رہے تھے, کربلا تیار کر رہے تھے, تو ایک سوال اور کر دیا جاتا ہے کہ اگر مولا علی مشکل کشا ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے حسین کی مدد کیوں نہ کی. سوال کیا جاتا ہے, سوال کیا جاتا ہے کہ اگر امام حسین علی کے بیٹے ہیں, مولا کائنات کے بیٹے ہیں, اور مولا علی مشکل کشا ہیں. جب میں ناگپور میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پر بھی ایسے سناٹا بچ گیا تھا, لیکن یہ سارا سادات کا مجمع ہے. اور جب مجلس کا اہتمام ہوا اور میں ایک منزل پہ پہنچا تھا, تو منزل پہ پہنچنے کے بعد اس واقعے کے بعد ایک جوان تھا, اس کا نام مولانا صاحب, مجھے کلمہ پڑھاتا تھا, اور اس کو جب کلمہ پڑھایا گیا وہ کہتا ہے مولانا میں 2 سال سے سوچ رہا تھا کہ یہ مذہب کا ہے کیا نہیں ہے, لیکن آپ کی اس بات نے بڑا مطمئن کر دیا. تو عزیزان محترم میں یہ کہہ رہا ہوں قسم خدا کی یہ اپنے آپ میں بہت بڑی درس گاہ ہے, یہاں پر غیروں کو بھی لایا کریے, چونکہ یہاں پر جو ہے اہل بیت اطہار کے معارف سمجھائے جاتے ہیں, یہاں پر اہل بیت اطہار کا درس دیا جاتا ہے. مختصر سوال قائم ہے کہ اگر مولا علی مشکل کشا ہے تو انہوں نے حسین علیہ السلام کی مدد کیوں نہ کی. سوال دوبارہ تکرار کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے. اگر علی مشکل کشا ہے تو انہوں نے حسین کی مدد کیوں نہ کی. میں نے اس سے صرف ایک بات کہی, میں نے کہا سمجھنے کے لیے سوال کر رہا ہوں یا الجھنے کے لیے, کہاں سمجھنے کے لیے. میں نے کہا ایک بات بتا کہ جب ایک استاد اپنے اس کا بیٹا بھی ہے اور وہ اسٹوڈنٹ بھی ہے, شاگرد بھی ہے اور بیٹا بھی ہے, وہ اس کی تیاری کراتا ہے پورے مہینے, پورے سال ہائی اسکول کی تیاری کراتا ہے, اور جب تیاری کراتا ہے اسے سمجھاتا ہے, اسے پڑھاتا ہے, اور اس کو ایک منزل پہ لانے کے بعد امتحان کا وقت آتا ہے, اور جب امتحان کی منزل آتی ہے تو وہی بیٹا ہوتا ہے, وہی باپ ہوتا ہے. آپ ایک طرف توجہ کیجیے گا, بار بار دوسری طرف توجہ کیجیے گا, مائک کی طرف سنیے گا. وہی بیٹا ہوتا ہے, وہی باپ ہوتا ہے,
جب بیٹا امتحان دے رہا ہوتا ہے تو اس کا باپ اسے سامنے سے دیکھ رہا ہوتا ہے. بیٹا الجھتا بھی ہے, سوچتا بھی ہے, فکر بھی کرتا ہے, تدبر بھی کرتا ہے, لیکن باپ اس کے قریب نہیں آتا. غور کیجیے گا, باپ اس کے قریب نہیں آتا. بیٹے کو دیکھ رہا ہے, امتحان ہو رہا ہے. اب جیسے ہی اس نے دیکھا کہ باپ ہے, بیٹا ہے, بیٹا امتحان کرنے بیٹا ہے, اگر کوئی عقل کا اندھا یہاں پہ سوال کرے کہ یہ باپ ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کی مدد کیوں نہیں کر رہا, یہ باپ ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کی مدد کیوں نہیں کر رہا, عزیزان محترم باپ جواب دے گا. اما سوال کرنے والے ذرا غور کر لے گا, یہ امتحان گاہ ہے, میں نے اپنے بیٹے کو تیار کر کے میدان میں اتارا ہے. یہی مسئلہ کچھ کربلا کے میدان میں تھا. میرے مولا علی علیہ السلام نے حسین کی تربیت کر کے انہیں کربلا کے میدان میں اتارا اور ایک اعلان کرا کہ آدم دیکھ لے, انبیاء دیکھ لے, نوح دیکھ لے, ابراہیم دیکھ لے, اسماعیل دیکھ لے, میں نے حسین کی تربیت کر کے اسے کربلا کے میدان میں اتارا ہے. اور یہ امتحان کا مسئلہ تھا, ورنہ حسین کی بدولہ اگر اصغر بھی چاہتا تو اپنی ٹھوٹوں سے کربلا میں جشن جاری. امتحان کا معاملہ ہے اور قسم خدا کی لوگوں کو سمجھائے. یہ ایسی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا مسئلہ امتحان کا مسئلہ تھا, اور ایسا امتحان آپ نے کربلا کے میدان میں کیا کہ رہتی دنیا تک کوئی کربلا پہ جو پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ ہوگا کبھی سوال نہیں اٹھا سکتا, چونکہ امام حسین نے نہ صرف یہ کہ خطیب کی زبان سے اپنی جیت کا اعلان کروایا, بلکہ قرآن کی آیت کہہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کمال یہ نہیں ہے آپ میرے بزرگ ہیں, یہ میری زمین ہے, میرے سے تعلق ہے, آپ میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. یہ کمال نہیں ہے کہ آپ داد دیں, کمال تو یہ ہے کہ دشمن تعین کرنا نہ رہا ہے. اللہ میرے ساتھ جڑ رہیے گا. کمال یہ نہیں ہے کہ میرے اپنے تعریف کرے, لیکن عزیزان محترم حسین کی جیت کا اعلان بھی عجیب تھا, حسین کی فتح کا اعلان بھی عجیب تھا, چونکہ حسین کی جیت کا اعلان حسین کے گھر میں نہیں بلکہ یزید کے گھر میں ہوا. حسین کی جیت کا اعلان حسین کے گھر میں نہیں بلکہ یزید کے گھر میں ہوا. یہی نہیں بلکہ یزید کے بیٹے نے کہا حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد. کہ جہاں میں ہے یہ چچا حسین زندہ باد, ہے ذرے ذرے پہ لکھا حسین زندہ باد. اب اس سے بھر کے شکست یزید کیا ہوگی, کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد. یزید جیسے بھی بیان نہیں کر سکتا, اور قسم خدا کی آج سے پہلے کسی خطیب سے اس بات کو سننا ہو تو بالکل دعا نہ کیجیے گا, اگر نہ سنا ہو تو تائید میں یہ ہاتھ اٹھائیے گا. امام حسین نے جو اعلان کیا تھا نا کہ مصری نائبائے و مصرا, امام حسین نے جو کربلا بنائی اپنے آپ میں قسم خدا کی بہت بڑا پیغام. امام حسین نے یہ کربلا بنائی ایک حادثہ نہیں تھا, یہ کربلا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا, یہ سوچی سمجھی 10 رات تھی. جب کعبہ بھی بنا کربلا بھی بنا, غور کیجیے گا, جب کعبہ بن رہا تھا قرآن کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الناس بالحج یاتوک رجالا. ابراہیم آپ جو ہے کعبے کو بناؤ,
الزم الناس بالحج یأتوک رجالا، اے ابراہیم کعبے کو بناؤ، لوگ کعبے میں آئیں گے پیدل آئیں گے، بہت ہی جگہ میں لوگ کعبے میں آئیں گے، حج کرنے آئیں گے، پیدل آئیں گے۔ کعبہ کتنے لوگوں نے بنایا؟ 3 معصوموں نے۔ صلوات پڑھے پر محمد کعبہ بنایا 3 معصومیں۔ اگر بات دمدار ہوگی اور بات میں وزن اور علم پایا جائے گا تو انشاءاللہ آپ ضرور دعاؤں سے نوازیے گا۔ سمجھیے گا کہ کعبہ بنایا 3 معصوموں نے۔ کس نے میں تھوڑی سی گفتگو جو ہے درس کی طرح بھی کرتا ہوں کبھی کبھی، تاکہ میرا پیغام، اہل بیت کا پیغام سارے لوگوں تک پہنچ جائے۔ ایک صلوات اور پڑھ کر محمد۔ تو کعبہ بنایا 3 معصوموں نے، ابراہیم، اسماعیل، جناب جبرائیل نے۔ 3 معصوم نے، 2 نبی ہیں، 1 فرشتہ ہے۔ غور کیجیے گا، اور یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا پیغام ہونے جا رہا ہے، سنیے گا۔ 3 معصوموں نے بنایا کعبہ۔ یہ جو لوگ تقابل کرتے ہیں نا، کعبے اور کربلا کا، قسم خدا کی تقابل نہیں کرنا چاہیے۔ اور کبھی کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ کعبہ اپنے آپ میں جو ہے موجود ہے، کربلا واپس ہے، نہیں، کعبہ اپنے آپ میں ہدایت کا مرکز ہے، اور کربلا اپنے آپ میں ہدایت کا مرکز ہے۔ میں نے اس کو اس انداز میں نہیں کہا ہے کہ آپ سے کعبہ ہے اور آپ سے ہے کربلا، عظمتیں دونوں کی اور دونوں نے رکھی ہے شفا۔ کعبہ ہے باپ کا اور بیٹے کی ہے کربلا۔ کعبہ مصدر ہے اگر دین کی اشاعت کے لیے، کربلا قلعہ ہے اس دین کی حفاظت کے لیے۔ تو لہٰذا کربلا کعبہ دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ 3 معصوموں نے بنایا کعبہ، 3 معصوموں نے بنائی کربلا۔ 3 معصوم کون؟ امام حسین، امام سجاد، محمد باقر۔ یوں تو بہرحال پورے سارے کربلا والوں نے کربلا بنائی ہے، لیکن 3 معصوم جو کربلا میں تھے انہوں نے بنایا کعبہ، انہوں نے بنائی کربلا۔ 3 معصوموں نے بنایا کعبہ۔ اچھا، ابھی کربلا کے حوالے سے ایک ریل بہت وائرل ہوئی تھی، وہ اس طرح سے کہہ رہا تھا 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ 6 کروڑ 7 کروڑ۔ پھر اس نے ایک ہلکی سی بات کہی، میں کسی کی ذات کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں علمی انتقاد یعنی علمی سوال کرنے کا بالکل اپنے آپ کو حقدار اور کسی کو دیتا ہوں، میں نہیں کر کے شریعت میں دیا ہے۔ انہوں نے پھر یہ بات کہہ دی کہ ابھی امام حسین نے بلایا نہیں، اتنے چلے آئے۔ اگر حسین بلائیں گے تو کتنے چلے آئیں گے؟ آپ کا قیمہ ہے اور کافی لوگوں نے کہا واہ 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 واہ، میں صرف متوجہ کر رہا ہوں، قسم خدا کی بہت اہم ہے۔ اس نے آخر میں کہا کہ حسین نے بلایا نہیں، اتنے چلے آئے۔ جب حسین بلائیں گے تو کتنے چلے آئیں گے؟ میں نے کہا اس بات کی اصلاح کی جائے، چونکہ حسین کی مرضی سے کوئی کربلا جا نہیں سکتا، حسین کے روکنے سے کوئی کربلا میں آ نہیں سکتا۔ صلوات پڑھے بر محمد و ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام حسین کے مرضی کے بغیر، غازی عباس کی تائید کے بغیر کوئی کربلا نہیں جا سکتا۔ اگر وہ کسی کو اجازت دے تو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ اس طرح سے نہ کہو کہ ابھی تیسرے مولا نے بلایا نہیں تو اتنے چلے آئے، جب مولا بلائے گا تو کتنے چلے آئیں گے۔ اس طرح سے کہو نا کہ ابھی تیسرے مولا نے بلایا تو اتنے چلے آئے، جب 12واں مولا بلائے گا ابھی تیسرے مولا نے بلایا تو
اتنے چلے آئے. جب 12واں والا بلائے گا تو کتنے چلے آئیں گے؟ جب 12واں والا بلائے گا تو بس ایسا ہوگا کہ اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو, اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو, برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو, کوئی کہے گا نکل کر دیار سے بھاگو, صدا کسی کی نبی کے مزار سے بھاگو. اما کیوں بھاگو؟ کہا اس لیے بھاگو کہ قبائل ظلم و تشدد کو بھاگنے والا پھر آ گیا در خیبر. کربلا ہر کوئی نہیں جائے گا, بلکہ جس کو مالا بنائیں گے, جس کو آقا اجازت دیں گے. اور کربلا میں اپنے آپ میں پیغام ہے, کربلا میں قرآن زندہ کیا گیا ہے, کربلا میں اسلام زندہ کیا گیا ہے. لوگ پہلے ہی قرآن کی تفسیریں غلط کرتے رہے, قرآن کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے, لیکن قرآن نہ کل بدلا تھا, نہ آج بدلا ہے, نہ کل بدلے گا. ماشاءاللہ. قرآن کو بدلنے کی بہت کوششیں کی گئی. تاریخ بتاتی ہے کہ عبداللہ ابن عباس سے بہت بڑا نام گزرا. جب وہ قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے کربلا سے پہلے, تو وہ ہمیشہ اہل بیت کو اپنا مرکز بنایا کرتے تھے, اہل بیت کو اپنا منبع بنایا کرتے تھے. قرآن کی آیت پڑھی اور اہل بیت کے فضائل پڑھنا شروع کر دیے. اب اسی طریقے سے فقیر شام کو یہ معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عباس جو ہے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور فضائل اہل بیت کے پڑھتے ہیں. فقیر شام نے کہا کس نے حق دیا کہ کوئی قرآن کی تلاوت پڑھے, قرآن کی تلاوت کرے اور فضائل اہل بیت کے بیان کرے, ہم اس پہ روک لگائیں. فقیر شام سے بتایا گیا کہ نام ہے عبداللہ ابن عباس, یہ ہے شاگرد رسول علی کے عاشق, اور علی کے بڑے عاشق ہیں. جب یہ تفسیر قرآن کیا کرتے تھے تو کسی نے کہا آپ اپنے آپ میں دعویٰ سلمی کیوں نہیں کر دیتے, آپ کا علم بہت زیادہ ہے, علی سے بڑھ کر ہے. لیکن مرتبہ سنیے عبداللہ ابن عباس نے سنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کیا کہتا ہے, علی اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے جیسے سمندر سے قطرہ نکال دیا جائے تو عبداللہ ابن عباس سے سمندر کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں, سمندر کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں. اچھا, اب یہ فقیر شام خود جاتا ہے بڑے سے نفیس اور جا کر کے دیکھتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور علی کے فضائل پر. اب جیسے یہ گیا اور جا کر کے روکا اور کہنے لگا تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کر کے فضائل فضائل قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں اور اس کی تفسیر کر رہا ہوں, غلط کیا ہے؟ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ کیا تم قرآن کی آیت کیا تم نے حدیث رسول پڑھی ہے کون سی کہ تم من فسر القرآن بالرائے کہ جو کوئی قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے گا اللہ اس کی شکم کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا. میں نے اس کو گناہگار نام سے سنا ہے. اچھا ایک کام کر, قرآن کی تلاوت تو کر اور تفسیر قرآن کی تلاوت میں کرتا ہوں, تفسیر تو کر. بس سے بہتر کیا ہوگا کہ قرآن کی آیت آپ پڑھے اور تفسیر میں بیان کروں. عمار یہاں عبداللہ ابن عباس میں سمجھوتا ہو گیا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اچھا میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انشاءاللہ بزرگوں کو تائید چاہتا ہوں جوان میرے سے جو جائیں گے. مطلب عبداللہ ابن عباس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اللہ نے اس میں کیا پیغام دیا؟ فقیر شام کہنے لگا میں جانتا ہوں اس میں منذر سے مراد رسول خدا ہے, ہادی سے مراد علی مرتضیٰ ہے, لیکن کیا ضرورت قرآن کی اس آیت کو پڑھنے کی؟ قرآن کی 6666 آیتیں ہیں اور اس آیت کی تلاوت کر دو. یہی آیت کی تلاوت کیوں کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس نے کہا اچھا میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے فقیر شام بتا کس کی طہارت کا اعلان کیا گیا ہے؟ وہ کہنے لگا جانتا ہوں اس میں بھی علی اور اولاد علی کی طہارت کا اعلان کیا گیا ہے. بچت جلدی چونکہ وقت اپنی اختتام کی منزلوں کو طے کر رہا ہے, لیکن کیا ضرورت, قرآن اتنا بڑا ہے, قرآن کی دوسری آیتوں کی تلاوت کر دی جائے. ایک مرتبہ
عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سآلا سائل بعذاب واقع، اس سوال کرنے والے نے سوال کیا، اللہ نے اس کے اوپر عذاب نازل کیا۔ کون ذات تھی جس کی ولایت کا اعلان کیا تھا، کس نے انکار کیا تھا، کس کے اوپر پتھر آیا تھا؟ کہتا ہے میں جانتا ہوں علی کی ولایت کا اعلان تھا، رسول خدا نے کیا تھا، لیکن کیا ضرورت، قرآن اتنا بڑا ہے، قرآن کی اور آیتوں کی تفسیر کر دی جائے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ بتا اس میں نبأ عظیم سے مراد کون سی ذات ہے؟ وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں، اس سے بھی مراد بچت بھی اپنے لہجے کو سمیٹ رہا ہوں، اس سے مراد علی مرتضیٰ ہے۔ نبأ عظیم علی کی ذات کو کہا جاتا ہے، لیکن کیا ضرورت قرآن کی دوسری آیتوں کی تلاوت کر دی جائے؟ قرآن اتنا بڑا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ کون تھا جس نے نفس بیچا، مرضی خریدی، نفس بیچا، مرضی خریدی؟ کہا جانتا ہوں شب ہجرت کی، رسول نے علی سے کہا یا علی میرے بستر پر لیٹ جائیں گے؟ ایک مرتبہ رسول سے علی نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے، بات پرانی ہے انشاءاللہ نتیجہ نیا ہوگا، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ آپ نے غور نہیں کیا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یعنی علی ایک اشارہ شاید یہ بھی کر رہے ہو رسول کو سونے والے نے بچایا ہے، غار میں رونے والے نے نہیں بچایا۔ رسول کو بستر رسول پہ سونے والے نے بچایا ہے، غار میں، لیکن کیا ضرورت، قرآن اتنا بڑا ہے، قرآن کی اور آیتوں کی تفسیر کر لی جائے۔ وہی آیت پڑھ رہے ہو جس میں علی پایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب، یہ بتا اس علم کتاب سے مراد کون ذات ہے؟ وہ جانتا ہے، وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں ایک ہی ذات ہے جس نے منبر پہ آ کے سلیمی کا دعویٰ کیا ہے، باقی کو وہ دیکھا ہے کہ پوری عمر گزر گئی سورہ بقرہ حفظ نہ ہو پایا، اس سے مراد بھی علی مرتضیٰ، لیکن کیا ضرورت، قرآن کی وہی آیت پڑھ رہے ہو جس میں علی پایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اچھا اگر میں قرآن کی اس آیت کو پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یہ بتا کون سچے تھے کون جھوٹے تھے، کس پہ لعنت کرنے کا حکم دیا گیا؟ کہنے لگا میں جانتا ہوں علی کا گھرانہ تھا، علی کی زوجہ تھی، علی کے بچے تھے، علی کے بھائی تھے، لیکن کیا ضرورت، قرآن اتنا بڑا ہے، قرآن کی اور دوسری آیتوں کی آپ تلاوت کیجئے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم، یہ بتا جب اللہ کا حکم آیا کہ رسول کو اذیت نہ کی جائے، رسول کو پریشان نہ کیا جائے، جو رسول سے ملاقات کرے گا وہ پہلے صدقہ دے گا، کون ذات تھی جس نے صدقہ دیا تھا؟ وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں صرف علی مرتضیٰ تھے جنہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، رسول کو نہ چھوڑا، اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، رسول کو نہ چھوڑا، لیکن کیا ضرورت، قرآن اتنا بڑا ہے، قرآن کی دوسری آیتوں کی تفسیر کی جائے، قرآن کی دوسری آیتوں کو پڑھا جائے، اس کی تفسیر کی جائے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، وہ کون ہے جس کی ولایت کا اعلان کیا گیا، کس کی ولایت کا اعلان کیا گیا، کس کی ولایت کے صدقے میں نبیوں کی نبوت کی لاج رکھ لی گئی؟ کہا میں جانتا ہوں اس سے مراد بھی علی مرتضیٰ ہے، لیکن کیا ضرورت، قرآن کی دوسری آیتوں کو پڑھا جائے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ بتا
اس کی ولایت کی وجہ سے دین کامل ہوا. ایک مرتبہ فقیر شام غصانے لگا, لرزنے بھی لگا, کرنے بھی لگا, لیکن غصے کے لہجے میں کہنے لگا تم وہی آیت پڑھ رہے ہو جس میں علی پایا جاتا ہے, جس میں علی کا ذکر ہے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اب قرآن کی تو وہ آیت بتا دے جس میں علی نہ پایا جاتا ہو. اللہ اکبر, میرے ساتھ بولائیے, وہ آیت بتا جس میں علی نہ پایا جاتا ہو. ایک مرتبہ فقیر شام نے کہا قرآن لایا جائے, قرآن لایا گیا. ایک مرتبہ فقیر شام کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جیسے ہی عبداللہ ابن عباس کے سامنے پڑھی, عبداللہ ابن عباس مسکرانے لگے اور کہنے لگے اے فقیر شام تم نے بھی علی کر دیا, اے فقیر شام تم نے بھی علی کے فضائل. کہا کیسے؟ کہا تجھے نہیں پتا کہ مدینے میں زلزلہ آیا ہوا تھا, لوگ حیران تھے, لوگ پریشان تھے, کوئی ادھر بھاگ رہا, کوئی ادھر بھاگ رہا. ایک مرتبہ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ علی کے پاس جایا جائے, علی کے پاس مدد کے لیے جایا جائے. میرے مولا کے پاس ایک جم غفیر آیا, میرے مولا اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور گھر سے باہر نکلنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها, اے قرآن اپنے زلزلے کو روک لے, تجھے ابو تراب حکم دیتا. صلوات پڑھے اپنے زلزلے کو روک, تجھے ابو تراب حکم دیتا ہے. عزیزان محترم, پھر فقیر شام نے جملہ کہا کہ میں علی کا نام ہر جگہ سے مٹانا چاہتا ہوں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں علی کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود ہے. قسم خدا کی اس حوالے سے تحقیق کر رہا تھا, حوالہ ساتھ لے کے چل رہا ہوں, اگر کوئی مانگے تو اسے دے دیا جائے کہ علی کا نام مٹانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر رہا ہوں. اس نے یہ کہا کہ جب تک قرآن زندہ ہے علی کا نام زندہ, جب تک قرآن زندہ ہے علی کا نام زندہ ہے. چونکہ علی کا ذکر اس کی سورہ میں ہے, سورہ بتاؤں گا, سورہ فاتحہ میں علی, سورہ بقرہ میں علی, سورہ آل عمران میں علی, سورہ نساء میں علی, سورہ مائدہ میں علی, سورہ انعام میں علی, سورہ اعراف میں علی, سورہ انفال میں علی, سورہ توبہ میں علی, سورہ یونس میں علی, سورہ ہود میں علی, سورہ یوسف میں علی, سورہ رعد میں علی, سورہ ابراہیم میں علی, سورہ حجر میں علی, سورہ نحل میں علی, سورہ بنی اسرائیل میں علی, سورہ کہف میں علی, سورہ مریم میں علی, سورہ طہ میں علی, سورہ انبیاء میں علی, سورہ حج میں علی, سورہ مومنون میں علی, سورہ نور میں علی, سورہ فرقان میں علی, سورہ نمل میں علی, مل کے جو پورا یہ میں چاہتا, سورہ نمل میں علی, سورہ شعراء میں علی, سورہ فرقان میں علی, سورہ قصص میں علی, سورہ عنکبوت میں علی, سورہ روم میں علی, سورہ لقمان میں علی, سورہ سجدہ میں علی, سورہ احزاب میں علی, سورہ سبا میں علی, سورہ فاطر میں علی, سورہ یاسین میں علی, سورہ صافات میں علی, سورہ سعد میں علی, سورہ زمر میں علی, سورہ غفر میں علی, سورہ غافر میں علی, سورہ فصلت میں علی, سورہ شورى میں علی, سورہ زخرف میں علی, سورہ طوفان میں علی, سورہ جاثیہ میں علی, سورہ احقاف میں علی, سورہ محمد میں علی, سورہ فتح میں علی, سورہ حجرات میں علی, سورہ قاف میں علی, سورہ ذاریات میں علی, سورہ طور میں علی, سورہ نجم میں علی, سورہ قمر میں علی, سورہ رحمان میں علی, سورہ واقعہ میں علی, سورہ حدید میں علی, سورہ مجادلہ میں علی, سورہ حشر میں علی, سورہ ممتحنہ میں علی, سورہ صف میں علی, سورہ جمعہ میں علی, سورہ منافقون میں علی, سورہ تغابن میں علی, سورہ طلاق میں علی, سورہ تحریم میں علی, سورہ ملک میں علی, سورہ قلم میں علی, سورہ حاقہ میں علی, سورہ معارج میں علی, سورہ نوح میں علی, سورہ جن میں علی, سورہ مزمل میں علی, سورہ مدثر میں علی, سورہ قیامت میں علی, سورہ انسان میں علی, سورہ مرسلات میں علی, سورہ نبا میں علی, سورہ نازعات میں علی, سورہ عبس میں علی, سورہ تکویر میں علی, سورہ انفطار میں علی, سورہ مطففین میں علی, سورہ انشقاق میں علی, سورہ بروج میں علی, سورہ طارق میں علی, سورہ اعلیٰ میں علی, سورہ غاشیہ میں علی, سورہ فجر میں علی, سورہ بلد میں علی, سورہ شمس میں علی, سورہ لیل میں علی, سورہ ضحیٰ میں علی, سورہ شرح میں علی, سورہ تین میں علی, سورہ علق میں علی. انشاءاللہ مجمع کے آخری پر تک توجہ چاہتا ہوں, قرآن کے حوالے کے ساتھ لایا اس لیے ہوں تاکہ آپ کو حوالہ بھی دے سکوں. قرآن کے 96 سورے اپنے سینے کو کھول کے بول رہے ہیں ہمارے اندر علی, ہمارے اندر علی, ہمارے اندر علی. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ علی اس ذات کو کہتے ہیں, علی اگر کتابی شکل میں آئے علی قرآن بنتا ہے, انسانی شکل میں آئے علی ایمان.
کہ ہمارے اندر علی پایا جاتا ہے تم مٹا نہ پاؤ گے، اور جب تک قرآن زندہ ہے، علی کا نام زندہ ہے، علی کا پیغام زندہ ہے، پھر یہ کہہ دینا کہ مولا علی علیہ السلام افضل ہے کہ فلاں صحابی افضل ہے، تقابل نہیں۔ اتنی دیر تک علمی اور اکیڈمی گفتگو اس لیے کی ہے کہ آپ تک ایک پیغام پہنچ جائے۔ سنیے گا، پھر فلاں سے تقابل کہ علی افضل ہے کہ فلاں افضل ہے، قسم خدا کی علی سے تقابل نہ کرنا۔ ہم تو علی کے غلام کے برابر بھی ان کو نہیں مانتے، اور غلام تو چھوڑے میں اداکار کے برابر بھی نہیں مانتا، چونکہ علی علی ہے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ صحابی صحابی اپنی جگہ ہے، علی علی ہے، علی کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن قسم خدا کی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی صحابی علی کا مقابلہ کر نہیں سکتا، اس لیے صحابی صحابی ہوتا ہے، اہل بیت ہے، صحابی صحابی ہوتا ہے، اہل بیت ہے، صحابی صحابی ہو کر کے کعبے کا چکر کاٹ سکتا ہے، کعبے میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ میرے ساتھ جو لے گئے صحابی صحابی ہو کر کے کعبے کا چکر کاٹ سکتا ہے، کعبے میں پیدا نہیں ہو سکتا، صحابی صحابی ہو کر کے ایمان اللہ کے 10ویں درجے پہ فائز ہو سکتا ہے، کل ایمان نہیں ہو سکتا، صحابی صحابی ہو کر کے سانپ کو دیکھ کے ہو سکتا ہے تو حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتا، صحابی صحابی ہو کر کے نبی کا جھوٹا دودھ پی سکتا ہے، زبانی مصطفی نہیں چھو سکتا، صحابی صحابی ہو کر کے نبی کو بیٹی دے سکتا ہے، نبی سے بیٹی نہیں لے سکتا، صحابی صحابی ہو کر کے بزم سے بھگایا جا سکتا ہے، غدیر میں اٹھایا قرآن کے 96 سوروں میں ہر سورہ چیخ چیخ کے جا رہا ہے کہ میرے اندر، آپ اگر جی چیٹ چلاتے ہیں یا کوئی اور ایپ چلاتے ہیں، آپ اس میں لکھ دیں کہ سب سے بہادر فرقہ جب سے دنیا پیدا کی گئی ہے کون سامنے آئے گا، تو صرف ایک ہی جواب ہے، وہ شیعہ، وہ صرف شیعہ حیدر کرار ہیں جن کو بہادری کی سند دی گئی ہے۔ اور یہ قسم خدا کی لوگوں کا کہنا کہ یہ 1400 سال پہلے میرے مولا عباس کے لیے، بس آخری بات کرنے والا تمام، میرے مولا عباس کے لیے جملہ اگر کسی خطیب سے سنا ہو، چونکہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنی محنت پڑھوں، میں تحقیق کر کے ممبر پہ آنے کا عادی ہوں، آپ میری عمر پہ نہ جائیے گا، تحقیق کر کے ممبر کا کے بولنے کا لطف بھی کچھ اور ہوتا ہے، اس میں کانفیڈنس ہوتا ہے، اس میں اعتماد ہوتا ہے۔ ایک بات کہی جاتی ہے کہ 1400 سال پہلے غازی عباس نے نگاہوں کے زور پر 9 لاکھ کے لشکر کو روکا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نہ کوئی امام صاحب، نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی اللہ کا ان کو منصب ہے، ایک امام زادے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ غازی عباس نے 9 لاکھ کے لشکر کو نگاہوں کے زور پر روک لیا جو پہنچو کی سماعت و سلام؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ علی والے نے 9 لاکھ کے لشکر کو اپنی نگاہوں کے زور پر روک لیا؟ میں نے کہا 1400 سال پہلے کی مثال نہیں دوں گا، 1400 سال بعد علی کا ایک غلام ہے جسے سید علی خامنائی کہتے ہیں، ادھر 9 لاکھ تھے، ادھر 90 لاکھ تھے، ادھر غازی عباس کے اس غلام نے کہا، سید علی خامنائی نے 90 لاکھ یہودیوں کو روک کے کہا ہم وہ قوم ہے جو غازی عباس کے پرچم کے نیچے رہنے والی قوم ہے، ادھر 9 لاکھ کو روکا تھا، ادھر 90 لاکھ کو روک کے بتایا ہے کہ غلام کیسے ہو۔ سلام علیکم محمد، یہ کہہ دینا کہ کیسے ممکن ہے؟ قسم خدا کی آج دشمن تعریف کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے کہ جیسے شیعوں کا رہبر ہے، اور میں تو قسم خدا کی اس مقام پہ آ کر کے فخر کرتا ہوں۔ جب قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ مقدسہ میں آیا تھا، ہمیں بھی یہ توفیق ہوئی تھی کہ ہم قاسم سلیمانی کے جنازے میں موجود تھے اور تشییع جنازہ میں شریک ہوئے تھے۔ جب میں تشییع جنازہ کے لیے جا رہا تھا قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، میرے پولیس والے کو روکا ہوا دیکھ، میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟
کہنے لگا سردار شریف شروع کہا سردار مانا گیا. میں نے کہا اللہ بھی صبر دے. کہا کہ صبر مجھے نہ دے اللہ, سب بڑے بڑے معظم کو دے. جب میں جنازے میں گیا میں نے لاکھوں کی تعداد دیکھ کر کے حیران ہو گیا, لیکن اہل بیت کے در سے جو پتہ جواب مجھے مل گیا, یہ غلامی اہل بیت کی فضیلت ہے. جب غلامی اہل بیت کی فضیلت یہ ہے کہ کروڑوں کا جنازہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی, اور بتایا کہ علی بنو کی جیت کا اعلان ایسے ہوتا ہے. جب میں نے اس لاکھوں کے مجمع کو دیکھا تو میں نے ایک مرتبہ تصور کیا, آج غلام حسین کے جنازے میں لاکھوں کی تعداد میں شریک ہوئے, لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب میرا مولا حسین, ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ جب میرا مولا حسین کربلا کے میدان میں یہ کرتا اپنے پورے گھر بار کو لے کر کے رسول کے دین کو بچانے کے لیے آ گیا. اور یہ وہی امام کے جملے کا اثر تھا کہ امام نے فرمایا میں اپنے نانا کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے, اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے زندہ ہوں. جان جاتی ہے تو جائے لیکن میرے نانا کا دین نہ جائے. دیکھیے میں نے کبھی کسی خطیب سے بھی نہیں سنا, اور نہ میں نے یہ بات کتابوں میں پڑھا, میں نے اپنے پڑھنے کے بعد دوسرے لوگوں سے سنا. فکر مسئلہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھے تو یہ سوچ کے پڑھے میری آپ نے نماز ہے. جب علماء سے پوچھا کیوں تو وہاں اس لیے جب یہ سوچ کے پڑھے گا کہ آپ نے نماز ہے تو خلوص کے ساتھ پڑھے گا, اخلاص دل کے ساتھ پڑھے گا. میں خواہ پائے والے محمد آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب آپ مجلسوں میں آیا کریں یہ سوچ کے آیا کریں کہ ہماری مجلس آخری مجلس ہے, جب آپ یہ سوچ کے روئیں گے تو خلوص کے ساتھ روئیں گے. اللہ جانے کون اپنے ساتھ نہیں رہے, زندگی کا کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اللہ سب کو تمہیں عمر عطا فرمائے, تمام حضرات کو سلام و صحت عطا فرمائے, لیکن آل محمد کی زندگی سے بہتر ہماری زندگی نہیں ہے. آل محمد کو اس غم میں کربلا کے میدان میں رونے نہیں دیا گیا. میں فضائل میں نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ میرے لیے اٹھ کے ڈال دیں, لیکن ہاں میں مسائل کا ضرور کہتا ہوں کہ جب آپ اس مسائل میں روئیں تو ایسے روئیں کہ کوئی بیوی جنت البقیع سے آئی ہوتی, ایک ہاتھ پسلیوں پر رکھے ہوئے, ایک ہاتھ میں رومال دیے ہوئے, عذابوں سے آ کر کے بین کرتی ہے میرے لال میں رونے والوں. جزاک اللہ کی آوازیں کے لیے بلند ہو گئی, مجھے سکون ملے نہ ملے, لیکن ایک بیوی جو جنت البقیع سے آئی ہے وہ ضرور سکون پا رہی ہوگی. ہاں سردار حق ہے قسم خدا کی, آل محمد کے غم میں چیخے مار کے رونا, چونکہ آپ کے رونے سے ایک بیوی کو بہت سکون ملتا ہے. علماء پڑھتے ہیں کہ جب جناب سکینہ جناب زینب مجلس میں آتی ہے اور آپ کی آوازیں گریا کو بلند ہوتا دیکھتی ہیں تو جناب زینب سے سکینہ کہتی ہیں اے پھوپھی اماں یہ کون ہے جو میرے بابا کا نام لے کے رو رہے ہیں, آپ آمادگی کر لیجئے, اللہ جانے کون اگلے سال زندہ رہے نہ رہے. آل محمد کا غم ہے ہمارے لیے اس غم سے بہتر ہے, اور اس غم سے اونچا کوئی غم نہیں ہے. ہمارا اپنا بھی مر جائے تو اس غم کے سامنے کم ہے, کیونکہ یہ غم وہ غم ہے جس میں رسول روئے ہیں, یہ غم وہ غم ہے جس میں فاطمہ روئی ہے, یہ غم وہ غم ہے جس میں علی مرتضیٰ روئے ہیں, یہ غم وہ غم ہے جس میں 1,24,000 روپیہ روئے ہیں. جزاکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں سید الشہداء کے. مجھے نہیں معلوم تم میں کون روئے گا کہ نہیں روئے گا, لیکن آئے ضرور معلوم ہے تم میں جو بھی آیا ہے وہ یہ ضرور سوچتا ہوگا کہ ایک دن تھا کبھی عباس کا لاشا, کبھی اکبر کا لاشا, کبھی مولا محمد کا لاشا, کبھی قاسم کا لاشا. آج مولا کا 20واں ہے,
اب یہ کچھ دن روز بات تمام ہو جائیں گے، ایام ازا رخصت ہو جائیں گے۔ میرے عزیز نے جناب سکینہ کے مسائل پڑھے مسجد میں سوچ یہ رہا تھا، مولا کا بیس ہوا ہے کہ میں مولا کی شہادت کی کچھ جملات پڑھوں، لیکن رب دینے کے لیے جناب سکینہ کی کچھ مسائل کی جملات پڑھوں گا۔ یہ خاندان اہل بیت کی وہ بچی ہے جس پہ بہت زیادہ ظلم کیے گئے، جس کو رلا رلا کے مارا گیا، جس کو ستا ستا کے مارا گیا۔ یہ وہ بچی ہے جب قید خانے زندان شام میں یہ بچی پرندوں کو جاتا دیکھتی تو امام سجاد سے ایک سوال کرتی، بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے؟ ایک مرتبہ میرا مولا سجاد رو کے کہتا، اے میری لاڈلی اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ سکینہ کہتی، اے بھیا سجاد ہم کو تب جانا نصیب ہوگا، ہم تب اپنے وطن جائیں گے۔ جزاکم اللہ، میرا سلام ہو، میرا سلام کربلا والوں پر، میرا سلام ہو سکینہ کے نیل پر رخساروں پر، میرا سلام ہو حسین کی بچی سکینہ کے پکڑائے ہوئے لوگوں پر۔ یہی وہ بچی ہے کہ جب شام غریب آئی، جزاک اللہ خیر جزا، اپنی آوازوں کو آزاد کریے۔ یہ نہ سوچے کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا، یہ سوچنا ایک مائی ہے وہ اپنے لال کا پرسہ لینے آئی۔ جزاک اللہ۔ حضرت شام غریبہ میں جب ساری بیویاں ایک کے بعد دوسرے خیمے میں گئی، ایک خیمہ جلا پھر دوسرا خیمہ جلا، جزاک اللہ، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے جو سجاد کے سکون کا سبب بن گئے ہیں۔ عزادارو، جب بیویوں پہ ظلم ہونے لگا، جب بیویوں کی چادر چھننے لگی، عزادارو ایک مرتبہ رباب نے شام غریبہ میں دیکھا، زینب کی طرف دیکھا، زینب نے کیا دیکھا؟ آئے سکینہ کے تماشے لگنے لگے۔ زینب نے کہا، اے رباب میری طرف نہ دیکھ، میرا عباس محرم ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اپنی آوازوں کو وہاں سزا کیجیے گا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا کو کوئی نہ دے قدردار یہ بچی جب قید خانے زندان شام میں تھی، یہ بچی بہت زیادہ اٹھ کے راتوں کو روتی تھی۔ یہ بچی بہت زیادہ بابا پہ یاد کر کے روتی تھی۔ ایک مرتبہ یزید ملعون نے امام حسین کے سر کو جناب سکینہ کی آغوش میں بھیجا۔ جناب سکینہ نے قسم خدا کی مسائل کے وہ مسائل ہے جو ایران میں پڑھے جاتے ہیں، جب ایران میں پڑھے جاتے ہیں نا لوگوں نے تو حرام ہو جاتا ہے۔ سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو گود لے لیا، بابا اے میرے مظلوم بابا میں تم سے ضعیفہ ہوں، اے جو بچپنے میں ضعیف ہو گئی، آیا میری دادی زارا تھی یا میں وہ سکینہ ہوں، اے میرے مظلوم بابا میں وہ سکینہ ہوں، آئے بابا اس تمثلی میں میرے تماچے مارے گئے، بابا یا میری دادی زارا مسلمانوں کی بیٹے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جناب سکینہ کے بہن ہیں، جناب سکینہ کی گود میں بابا کا سر آیا، سکینہ بہن کر رہی ہے، بابا میں بھی اپنی دادی کی اس طرح وہ مظلوم ہوں کہ شامیوں کے ہاتھ بڑے بھاری تھے، بابا میرے داد کو توڑ دیا گیا، بابا میری دادی کے بھی تماچا مارا گیا، بابا میں مثل دادی ہو گئی، اے میرے مظلوم بابا مجھ میں اور میری دادی میں بڑی شباہت ہے، اے بابا مسلمانوں کی بھی میری دادی
میری تازی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی بابا، میری بھی پسلیاں ٹوٹ گئی. جزاکم اللہ تھوڑی سی اور آواز کو آزاد کیجیے گا. بس یہ آخری قصہ ہے 20واں ہے آج کی مجلس کا. اللہ جانے کون اپنے ساتھ زندہ رہے نہ رہے. اللہ تعالی سکینہ کی مسائل کو پڑھنے کے لیے جگرا چاہیے، چونکہ سکینہ وہ مظلوم بی بی ہے جس کو امام زمانہ نے اپنی زیارت میں بھی یاد کیا. امام زمانہ نے سکینہ پر بھی سلام بھیجا. آپ نے یہ سنا کہ امام نے امام حسین کو سلام کس طرح سے کہا تھا؟ اے میرے آقا پر سلام ہو. ہر کس کا لاشا نزیم پر تھا، نزمین پر تھا، بلکہ تینوں کے آسمان پہ معلق تھا. آپ جانتے کربلا کے میدان میں جب حسین کی خبر شہادت ہوئی، چونکہ مولا کا 20واں ہے، روایت یہ بھی پڑھوں، جب میرے مولا کے خشک گلے کو کاٹ دیا گیا، آسانی سے نہ کاٹا گیا تھا. اور ہم بیان کرتے ہیں سارے انبیاء کربلا کے میدان میں تھے جنہوں نے حسین کے کٹے ہوئے گلے کو نہ دیکھا. سب نے منہ پھیر لیا. ہائے نواز رسول، ہائے فرزند رسول، کیسا ظلم کیا. جزاکم اللہ. 5 میں مولا کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا جب مولا حسین کی شہادت ہوئی